اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے صحابہ کے ہنسنے پر حضور کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان میں فضائل اعمال سے دے رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لیں گا۔ اس کے بعد وہ اس کو اس طرح سے دباتی ہے کہ اس کی فصلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدہا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک نہ باقی رہیں گی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ کا خوف بڑا ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کر چلنا، تکبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، قبر کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ کام مت کرو، اور جس چیز کے لیے ہمیں حکم کیا ہے وہ کام کرو جس سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ ورنہ جس کام سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اگر وہ کام ہم کریں گے تو نعوذ باللہ ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں سے منع کیا ہے؟ زنا خوری، بدکاری، چغل خوری، شراب نوشی، حرام کی کمائی، یعنی جو بھی خراب کام ہے اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اس کام سے ہمیں اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہے، اور جس کام کا ہمیں حکم کیا ہے، جیسے تمام مسلمان مومنوں پر، ہر عاقل بالغ عورت مرد پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، اگر ہم مالدار ہیں تو ہم پر حج زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے دروازے پر درویش آتا ہے تو اس سے ہمیں سخاوت سے پیش آنا چاہیے، مفلس کی مدد کرنا چاہیے، چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ جو کام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے حکم کیا ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کام سے، نیک عمل سے ہمیں جنت ملے، اور جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس کام سے ہمیں اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے رکھیں گے نہیں تو ہم جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو برائے مہربانی ایسے کام نہ کرو جس سے ہمیں جہنم کے ہم مستحق بنیں، بلکہ ایسے کام اور ایسے عمل کرو جس سے ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں جنت کے حقدار بننے جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ برائے مہربانی میرے اگر اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔